تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام آپ چل رہے ہیں، لیکن گزشتہ حکومت میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کچھ بورڈس نئے بنے ہیں، تنظیم المدارس سے بھی کچھ مدارس الگ انہوں نے اپنا بورڈ بنائے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے تنظیم المدارس کو نقصان ہوا ہے یا تنظیم المدارس کا سیٹ اپ اسی طرح بہترین انداز میں چل رہا ہے؟ جو نقطۂ نظر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی قیادت کا تھا اس کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے جب تقسیم ہو جاتی ہیں چیزیں تو نقصان تو ہوتا ہے. صحیح. جو اجتماعیت کی برکتیں ہیں وہ اور ہیں، تقسیم کے نقصانات موجود ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ نقصانات تو ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو گورنمنٹ والے لوگ تھے ان کے ایک اپنا تقاضا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے بھی کچھ لوگوں کو لیں اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں اور کل کو اپنے خواہش کے مطابق ان کو ڈھال بھی سکیں. تو جو ایک مدارس کی پاور تھی مجتمع وہ تو نہ رہی، اس کو کم کیا، جو اس کو کمزور کر دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی کافی حد تک یہ بل کے پاس کروانے میں جو تنظیمات مدارس دینیہ کا ایک رول تھا وہ دوبارہ جو ہے نمایاں بھی ہوا ہے. اس میں آج کل حکومت کی جانب سے کالج یونیورسٹیز کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، اسکالرشپ پہ ان کے اسٹوڈنٹس بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. آیا مدارس میں بھی اسٹوڈنٹس کو کچھ اسکالرشپ دی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ حالیہ حکومت میں تو ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی. اچھا. گزشتہ کچھ حکومتوں نے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے تھے. ایک بار جو ہے ہمارے دینی مدارس کے طلباء کو سولر وغیرہ ملا، ہمارے جامعہ اسلام آباد کے طلباء کو بھی اس طرح ملے. یہ جامعات کو حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے بہت پہلے اس طرح ہوا. اس حکومت میں نہیں، گزشتہ حکومتوں میں پی ٹی آئی کی حکومت شاید وہ نون لیگ کی حکومت تھی. پی پی کی حکومت میں بھی کچھ مدارس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک ہوتا ہی رہا ہے کچھ نہ کچھ. اب تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو بالکل ہی مدارس کے ساتھ کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا. حکومت کو چاہیے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. اگر کوئی ارباب بصیرت لوگ ان کو توجہ دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو دینی مدارس کے طلباء کے ساتھ حوصلہ افزائی کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں ملک کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اتنا بڑا طبقہ ہے، ان کو جو ہے اگر آپ اپنے سے کٹ آف کر دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں مفت کی نفرتیں جنم لیتی ہیں. جبکہ وطن عزیز پاکستان کو ایک اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے. ہماری جو یونیورسٹی کا یہ نیٹ ورک آگے بن رہا ہے اس کے اندر بھی مقصد تو صرف یہی ہے کہ ہم ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں. ہم اس قومی دائرے میں آئے رہیں جس کے اندر آگے کچھ ملک کے ساتھ جو ہے ہم کوئی خدمات کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. تو حکومتوں کو بھی چاہیے کہ دینی مدارس کے طلباء کے ساتھ اس طرح کی حوصلہ افزائی، اگر ویسے تو مدارس کو گرانٹ بھی دینا چاہیں تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ایسی ہے. کچھ سال میں ایک بار کوئی اگرچہ زیادہ اماؤنٹ نہ بھی ہو مدارس کو کوئی گرانٹ دیں تو ایک لحاظ سے یہ مدارس کو قریب کرنے کا ذریعہ یا مدارس کے لوگوں کو جو ایک لحاظ سے ملک کے ساتھ محبت ہے اس کو مزید بہتر کرنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوگا. تو اسکالرشپ وغیرہ دینا یہ تو مطلب ایک لحاظ سے کمپیوٹر کی صورت میں ہے یا اور کسی صورت میں دیتے ہیں مختلف. آگے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جس طرح مدارس کا ماحول بن گیا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ الحمدللہ دینی مدارس کے جتنے طلباء ہیں وہ آگے ڈبل ایم اے کی ایکول ڈگری ان کو سرٹیفکیٹ ایچ ای سی سے ملتا ہے، وہ مختلف یونیورسٹی سے ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اگر ان کی فیسز کا انتظام گورنمنٹ اپنے ذمے لیتی ہے کہ مدارس کے طلباء جو آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز کی طرف آ رہے ہیں، یہ مختلف ممالک میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے رستہ ہموار کرے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو توجہ کی ضرورت ہے. اگر کوئی تھوڑی بھی توجہ دے، اتنے زیادہ وسائل اس پہ خرچ نہیں ہوں گے، تھوڑی توجہ کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے.